بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اختلاف کی دو قسمیں، ایک اختلاف مذموم ہے اور ایک اختلاف محمود ہے. اختلاف محمود یہ فطری ہے.
اور اختلاف مذموم خواہشات نفسانی کی بنا پر وجود میں آتا ہے. آپ شریعت مطہرہ میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے جس اختلاف کی مذمت فرمائی ہے وہ اختلاف ہے جو انسان کی خواہشات نفس سے پیدا ہوتا ہے. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، ان میں اختلاف نہیں ہوتا، سب آپس میں متحد رہتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ یہ لوگ برابر اختلافات کرتے رہیں گے، مگر وہ شخص اختلاف سے محفوظ رہے گا جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اختلاف مذموم ہے. تھوڑا کم کرو بھائی، تھوڑا کم کرو، بازگشت تھوڑا کم کرو، ایسا تیز کر کے چلے جاتے ہو. اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ متحد رہتے، لیکن ان میں اختلاف رہے گا. اختلاف سے وہی محفوظ رہے گا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحم کرے. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اختلاف یہ رحمت نہیں ہے. بعض لوگ ایک جملے کو حدیث بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. تو اگر امت میں اختلاف پیدا ہو جائے تو یہ تو رحمت کی بات ہے. یہ آیت کریمہ اس موضوع اور من گھڑت حدیث کا رد کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ اختلاف سے وہی محفوظ رہے گا جس کے اوپر اللہ پاک کا رحم ہو. اور وہ حدیث جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، روایت اس طرح ہے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِ مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِ مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے، میری امت وہی کچھ کرے گی جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کر چکے ہیں، اور جن جن مصیبتوں کے اندر بنی اسرائیل مبتلا ہوئے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے، یہ امت مسلمہ بھی وہی غلط حرکتیں دہرائے گی اور انہی مصیبتوں سے دوچار ہوگی. یہاں تک کہ اگر میری امت کے اندر کوئی ایسا بدبخت بھی ہوگا جو وہی عمل کرے گا جو بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے کیا ہوگا، کہ اس نے اگر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا
تو میری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے۔ اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے فرقے یعنی 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا، تو آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ یہ 72 فرقوں کے بارے میں جہنمی ہونے کی بات کہنا اور صرف ایک فرقے کے بارے میں جنتی ہونے کی بات کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا اختلاف ہے جس کے بارے میں اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے اور اس حدیث پاک میں اس اختلاف کا ذکر ہے۔ یہ وہی اختلاف ہے، اختلاف مذموم، ورنہ فطری طور پر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان اختلافات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس آیت کریمہ میں بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس طریقے کے اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں موجود تھے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اختلاف نہیں، سینکڑوں اختلافات صحابہ کرام میں مسائل کے بارے میں موجود تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ ایک شخص نے شادی کی اور خلوت صحیحہ ہونے سے پہلے ہی، بیوی سے مقاربت کرنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی، تو عورت کو کون سا مہر دیا جائے گا، جبکہ نکاح کرتے وقت مہر کو متعین نہیں کیا گیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں تو قرآن و حدیث کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن بطور اجتہاد میں کہتا ہوں کہ عورت کو مہر مثل دیا جائے۔ حضرت معقل ابن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے تائید کی کہ حضرت آپ نے یہ مسئلہ صحیح بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق اشجعیہ کو ان کے شوہر کے انتقال پر مہر مثل ہی دلوایا تھا، کیونکہ نکاح کے وقت ان کی مہر متعین نہیں تھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عرب کے بعض قبائل نے جب یہ اعلان کیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے اختلاف کیا کہ آپ ان سے جہاد کیسے کریں گے، وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل پیش کی، لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں ان لوگوں سے قتال کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ نماز قائم کرو اقیموا الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکاۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مگر زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو ایسا آدمی تو کافر ہو گیا۔ تو جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا، میں اس سے قتال کروں گا، میں اس سے لڑوں گا، میں اس سے جہاد کروں گا۔ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کرنے کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، لیکن حضرت عمر فرما رہے وہ تو کلمہ گو ہیں، آپ ان سے جہاد کیسے کریں گے، آپ ان سے کیسے لڑیں گے؟ اس طریقے کے اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں موجود تھے۔ صحابہ کرام میں جو یہ اختلافات ہوئے
اس کے وجوہات کیا تھے، اس کے اسباب کیا تھے؟ پہلا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا عربی کا آ گیا، حدیث میں ایسا کوئی لفظ آ گیا جس کے اندر ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو، تو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن، کہ مطلقہ عورتیں انتظار کریں 3 حیض. اب یہاں پر ثلاثۃ قروء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور قرء کا لفظ حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو حیض کے معنی میں لیتے تھے، اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کو طہر کے معنی میں لیتے تھے. یہ اختلاف ہو گیا کیونکہ ایک لفظ میں 2 معنی کا احتمال موجود تھا. تو کبھی کبھی اختلاف اس وجہ سے بھی ہو جاتا تھا کہ ایک لفظ ایک سے زائد معنی کا متحمل ہو. اور دوسرا سبب اختلاف کا یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے حدیث سنی، ایک صحابی کو ایک حدیث معلوم تھی اور دوسرے صحابی کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی. اس وجہ سے دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ عورتیں جب غسل جنابت کریں تو اپنا جوڑا کھول لیا کریں. حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر غلط فتویٰ دے رہے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برتن میں غسل کرتی تھی لیکن میں اپنے جوڑے کے اوپر صرف 3 لب پانی ڈال لیتی تھی، جوڑا نہیں کھولتی تھی. عبداللہ ابن عمر جو جوڑا کھولنے کا فتویٰ دے رہے ہیں یہ فتویٰ غلط ہے. یوں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا. اس وجہ سے سبب یہ تھا کہ ایک صحابی کو حدیث کا علم ہوا اور دوسرے صحابی کو حدیث کا علم نہیں ہوا. تیسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے اختلاف کا کہ فعل کے حکم میں فرق نہیں کر پائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس ہوئے تو آپ نے ایک مقام ابتح کے اندر قیام فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر دونوں کہتے ہیں کہ حج سے واپس ہوتے ہوئے مقام ابتح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھہرنا سنت ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مقام ابتح کے اندر ٹھہرنا یہ عادتاً تھا، اسے سنت پر محمول نہیں کیا جا سکتا. چوتھا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ راوی کو صحابی کو سہو ہو گیا، نسیان ہو گیا، حدیث کے بارے میں انہیں سہو ہو گیا، حدیث بھول گئے ہو. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا. آپ نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ ہی نہیں کیا. اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو سہو ہو گیا، نسیان ہو گیا. پانچواں سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ضبط مختلف ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے گھر والے رونے لگیں تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے گھر والے رونے لگیں تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب پہنچتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں.
میت اپنا عمل لے کر کے چلا گیا، اب میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں پہنچے گا، شرط یہ ہے کہ اس نے رونے کی وصیت نہ کی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرما رہے کہ رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ فرما رہی یہ ان کا وہم ہے۔ ایک سبب اور بتایا جاتا ہے، حکم میں جو علت ہے اس میں اختلاف ہو جائے، حکم کے علت میں اختلاف ہو جائے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، جنازے کو جاتے دیکھ کر کے آپ کھڑے ہو گئے، یہ ایک حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں صحابہ کرام کے اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہوئے وہ فرشتوں کی تعظیم کی وجہ سے تھا، اس لیے کہ جب تک میت کو دفن نہیں کر دیتے تب تک فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں، میت جا رہے تو فرشتے ساتھ میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، تو اس جنازے کو دیکھ کر کے جو آپ کھڑے ہوئے اس کی علت اور اس کا سبب صحابہ کرام نے یہ بتایا کہ چونکہ اس میت کے ساتھ فرشتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی تعظیم کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، یہ سبب بتایا بعض صحابہ کرام نے۔ بعض صحابہ کرام نے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ کہیں یہودی کا جنازہ آپ کے سر کے اوپر سے نہ چلا جائے، اس وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے دونوں گروہوں میں صحابہ کرام کے اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا، جبکہ آج یہ قاعدہ ہے، آج یہ اصول ہے کہ کسی کے لیے قیام تعظیمی جائز نہیں ہے، قیام تعظیمی کی ممانعت ہے، قیام تعظیمی منسوخ ہو چکا ہے۔ ساتواں سبب اختلاف کا یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری روایات کو جمع کرنے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تم پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھو تو شرقن غربن مت بیٹھو، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پیٹھ یا منہ کر کے مت بیٹھو، یہ آپ کا حکم ہے۔ لیکن آپ کو دیکھا گیا کہ آپ ایک دفعہ میدان کے اندر قبلے کی طرف منہ کر کے حاجت فرما رہے تھے۔ لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو صحابہ کرام کا اس سلسلے میں اختلاف ہوا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا آپ کا یہ فعل اس حکم کو منسوخ کر رہا ہے، آپ کا یہ فعل پہلے حکم کا ناسخ ہے۔ پہلے جو آپ نے یہ حکم دیا کہ پیشاب پاخانے کے وقت مشرق مغرب میں پیٹ یا منہ کر کے مت بیٹھا کرو بلکہ شمالن جنوبن بیٹھا کرو، لیکن آپ کے حکم دینے کے بعد آپ نے یہ جو عمل خود کیا ہے کہ آپ خود قبلے کی طرف حاجت کے لیے بیٹھے، تو آپ کا یہ عمل پچھلے حکم کا ناسخ ہے، لہذا اب قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے آدمی حاجت کر سکتا ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے کہ اگر کسی آدمی کے گھر میں بیت الخلا اس طرح بنا ہوا ہو کہ اس کی وجہ سے قبلے کا استقبال ہوتا ہو، کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی ہو یا کعبے کی طرف منہ ہوتا ہو، تو اس عمارت کے اندر، اس بیت الخلا کے اندر شرقن اور غربن کعبے کی طرف پیٹ کر کے یا منہ کر کے بیٹھنا جائز ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے یہ کہا کہ آپ کا یہ عمل پچھلے حکم کو منسوخ نہیں کرتا، بلکہ حکم صحرا کا ہے اور عمارت کا ہے۔ اگر عمارت کے اندر کہیں بیت الخلا بنا ہوا ہو تو شرقن غربن بیٹھ کر کے آدمی حاجت کر سکتا ہے، لیکن صحرا کے اندر کھلے میدان میں بیٹھ کر کے آدمی حاجت نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے مسائل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اختلافات کے درمیان اختلافات ہوئے، اور ان اختلاف کے بہت سارے وجوہات تھے۔ یہ اختلافات جو ہوئے یہ ان وجوہات کی بنا پر ہوئے، اس کے پیچھے خواہشات نفسانی نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کو نگاہ میں رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث ہے، وان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. یہ روایت کتاب الانبیاء میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی حدیث، ایک ہی آیت اگر تمہارے پاس ہو تو وہ لوگوں تک پہنچا دو، اور بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تحقیق کر لیا کرو. اور ایک بات اور یاد رکھو، جو میری طرف جھوٹ بات کو منسوب کرے، میری طرف سے جھوٹی حدیث بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس کی وجہ سے صحابہ کرام حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط برتتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہم بول جائیں، ایسی بات ہم کہہ جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، اور ایسی بات کہہ جائیں کرنے کے لیے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. تو اس ٹکڑے کی وجہ سے، اس وعید کی وجہ سے وہ حدیث بیان کرنے میں بے حد احتیاط کرتے تھے. ایک چیز تو یہ ہے، ہمیشہ انہیں خوف لگا رہتا تھا، ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے یہ غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتوں کا انتساب کر دیں. تو یہ خوف اور یہ ڈر ہمیشہ انہیں لگا رہتا تھا. دوسرے، ان تمام اختلافات کے باوجود کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، محبتیں برابر قائم تھیں، محبتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں آیا. اس کی گواہی اور اس کی تصدیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اس کی تائید کی ہے اور اس کی تصدیق کی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان اختلاف کے باوجود آپس کی جو محبت تھی، آپس میں جو رحمت تھی، وہ کبھی ختم نہیں ہوئی. آج کے اختلافات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات تو صحابہ کرام کے بھی زمانے میں تھے اور اختلافات تو فطری ہیں، وہ معاملے کو گڈمڈ کر دے رہے. صحابہ کرام کے دور میں کس طریقے کے اختلافات تھے اور کن اسباب کی بنا پر تھے، اس کی وضاحت میں نے ابھی کر دی ہے. اولاً تو ان 7 وجوہات کے پیش نظر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا تھا، اور دوسرے، صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اختلاف گروہ بندی کا سبب نہیں بنا. آپس میں محبتیں قائم رہی، آپس میں جو قرابتیں تھیں، آپس میں جو تعلقات تھے وہ کبھی خراب نہیں ہوئے. اور تیسرے، صحابہ کرام نے اگر کوئی بات کہہ دی حدیث کے نام پر، انہیں حدیث کا علم نہیں تھا یا حدیث نہیں پہنچی، اس بارے میں اگر ان سے کچھ پوچھا گیا اور انہوں نے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہہ دی، لیکن کبھی کوئی حدیث ان کے اس قول کے مقابلے میں آ گئی تو اپنے قول سے رجوع کر لیتے تھے، اپنے قول کو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ حدیث مجھے معلوم نہیں تھی، لہذا اب حدیث ہی کے اوپر عمل ہوگا، میرے اس قول کو چھوڑ دیا جائے. اب 3 باتیں اپنے ذہن میں آپ رکھیے. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب کرنے میں بے حد احتیاط کرتے تھے. آج امت مسلمہ کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کی زندگیوں کا جائزہ لے لیجئے، ان کی کتابوں کا جائزہ لے لیجئے، یہ بات آپ کو نہیں ملے گی. بلکہ بلا تحاشا وہ ضعیف، موضوع، واہیات قسم کی روایتیں بیان کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اسے حدیث کے نام سے بیان کیا جائے گا تو اس کا انتساب تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا ہی. تو ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حدیث سن کر کے صحابہ کرام کے درمیان حدیث بیان کرنے میں جو احتیاط پیش نظر تھا، آج امت کے فرقوں میں یہ احتیاط نہیں رہ گیا. ہر ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کرتے رہتے ہیں. علماء اپنی تقریروں کے اندر بہت ساری حدیثیں جو گڑھی ہوئی ہوتی ہیں، واہی تباہی ہوتی ہیں، موضوع اور مرسل ہوتی ہیں، ان کو بیان کرتے رہتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ صحابہ کرام کے درمیان مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود آپس میں تعلقات برقرار رہے، تعلقات میں کسی قسم کی کشیدگی نہیں آئی. آج دیکھیے اختلافات ہیں مسائل کے اندر، لیکن تعلقات کس قدر کشیدہ ہیں. بریلوی دیوبندی کو کافر کہتا ہے، دیوبندی بریلویوں کو کافر بولتا ہے، بریلوی اہل حدیثوں کو کافر بولتے ہیں، قادیانی اپنے علاوہ سب کو کافر بولتے ہیں.
امت مسلمہ کے تمام گروہ قادیانیوں کو کافر بولتے ہیں. تو اس طریقے کے جو اختلافات ہیں، یہ اختلافات ان اختلافات کی طرح نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں تھے، ان کے دور میں تھے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اختلافات تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھے؟ ارے صحابہ کرام کے زمانے میں مسائل میں اختلاف تھا، لیکن اس طریقے کا اختلاف نہیں تھا کہ اس اختلاف کی بنیاد پر گروہ بندیاں ہو جائیں، لوگ فرقوں میں بٹ جائیں. یہ اختلاف تو اختلاف مذموم ہے. مسائل میں اختلاف فطری ہے، لیکن حدیث آ جانے کے بعد اپنے اجتہاد سے رجوع کر لینا، اپنے مسئلے سے رجوع کر لینا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں تھا. اس بات کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھا جاتا؟ یہ بات کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ مسائل میں اختلافات قیامت تک ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ دین متحرک ہے، جامد نہیں ہے. ہر زمانے میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے اور ان نئے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھونڈا جائے گا. اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، قیامت تک اجتہاد ہوتا رہے گا. اب ایسا اجتہاد جو خواہشات نفس کی بنا پر ہو، وہ اختلاف مذموم ہوگا، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن کوئی ایسا اجتہاد جو مقبول ہو، جو محمود ہو، مثلا یہی ہلال موحد کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم اجتہادی مسئلہ کہتے ہیں. لیکن اس اجتہادی مسئلے کے پیچھے جذبہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں جو انتشار ہے اور افتراق ہے، یہ انتشار اور افتراق ختم ہو جائے. رمضان کے روزے سب ایک ساتھ رکھیں، عید سب ایک ساتھ منائیں، تاکہ اتحاد کا مظاہرہ ہو. اس لیے کہ آپ غور کریں، شریعت مطہرہ کی تمام عبادات کے اندر آپ کو اتحاد ہی کا منظر نظر آئے گا. نماز باجماعت فرض ہے، کیوں؟ آدمی اکیلے بھی تو نماز پڑھ سکتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز کیوں فرض ہوئی؟ اتفاق و اتحاد کو بتانے کے لیے. اسی طرح حج دیکھیے، حج کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحج عرفۃ، حج تو عرفہ کے اندر ٹھہرنے کا نام ہے. آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو آگے پیچھے طواف بھی کر لیتا ہے، آگے پیچھے صحیح بین صفا والمروہ کر لیتا ہے. دیکھو اس میں اختلاف ہے، آگے پیچھے لوگ کر لیتے ہیں. لیکن حج کے اصل کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جملہ فرمایا کہ حج تو عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے. اب کوئی بھی حاجی ادھر ادھر نہیں رہ سکتا، سب کو ایک دن عرفہ میں جمع ہونا ہے. اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا اور اس نے حج کے تمام ارکان پورے کر لیے، لیکن عرفات میں نہیں گیا، عرفہ اس نے نہیں کیا، تو اس کا حج نہیں ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہر حاجی کو حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی حاجی میدان عرفات میں حاضر نہ ہو سکے تو اس کا حج نہیں ہوا. یہ عرفات میں ٹھہرنا، وقوف عرفات در حقیقت اتحاد کی ایک دلیل ہے، اتحاد کا ایک مظاہرہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے رمضان کے روزے سب ایک ساتھ مل کر رکھتے ہیں. حکم ہو جاتا کہ 30 دن کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے یا 29 دن کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے. سال بھر میں کبھی بھی آدمی کو اختیار ہے کہ 29 روزوں کو پورا کر لے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. ایک مہینہ رمضان کا روزوں کے لیے خاص کر لیا گیا اور اس مہینے کے اندر روزے فرض کر دیے گئے سب کے لیے.
سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ روزہ رکھیں، اس میں بھی ہمیں اتحاد کا مظاہرہ دکھائی دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ زکات دیکھیں تو زکات کے اندر بھی آپ کو یہی علت اتحاد ہی کار فرما نظر آئے گی. زکات کسے کہتے ہیں کہ امیروں سے جو ایک طبقہ ہے اس سے زکات لیا جائے اور غریبوں کا جو طبقہ ہے اس زکات کو دے دیا جائے. اس کے اندر بھی آپ کو اتحاد ہی کا مظاہرہ دکھائی دے گا، نظر آئے گا. آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام مسلمانوں کا معبود ایک، سب کا دین ایک. دین اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے تو جو کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے اس کا نام ہی کلمہ توحید ہے، ایک کر دینے والا کلمہ. تو ہمارا کلمہ کلمہ توحید، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا دین دین اسلام ایک، ہمارا معبود اللہ ایک، ہمارا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک، ہماری کتاب قرآن مجید ایک. ساری چیزیں جب ایک ہیں تو امت اس قدر انتشار کا اور افتراق کا شکار کیوں ہے؟ ہر معاملے میں اسے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور قرآن و حدیث میں تو اس طریقے کے احکام جن کا تعلق اتفاق و اتحاد سے ہے بھرے پڑے. آج دیکھیے غیر مسلموں کو اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا. ایک مسجد سے سحری کے لیے اذان دلوائی جاتی ہے اور بقیہ تمام مساجد میں آدمی صرف بکواس کرتا ہے. محترم بزرگوں، ماں اور بہنوں، سحری کے لیے تیاری کرو. یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سحری کے اٹھانے کے لیے اذان دے دو. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ فجر کی اذان دیتے تھے اور بلال جو ہے یہ سحری کی اذان دیا کرتے تھے. تو اذان کا ثبوت خود حدیث سے ثابت ہے. اس حدیث کو چھوڑ کر کے لوگ اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، لوگوں کو جگاتے ہیں. بتائیے نبی کا طریقہ صحیح ہے یا آدمی کا اپنا بنایا ہوا طریقہ صحیح ہے؟ اتحاد کا مظاہرہ کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے میں یا آدمی کو اختیار دے دیا جائے کہ جس طریقے سے چاہے اس سلسلے میں کرے؟ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے. عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سائے اصلی ایک مثل ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہوتی ہے دخول وقت کی بنا پر. وقت ہو گیا کہ نماز فرض ہو گئی. اور عصر کا وقت ہوتا ہے جب سائے اصلی ایک مثل ہو جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم بضد ہے، مصر ہے اس بات پر کہ نہیں سایہ اصلی دو مثل ہونا چاہیے. بالکل شام کے وقت عصر کی اذان ہوتی ہے اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے. اب ان سے یہ پوچھا جائے کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ سایہ اصلی ایک مثل ہو جائے تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ وہ یہ کہیں گے کہ حدیث صحیح ہے. جب حدیث صحیح ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ حدیث صحیح ہے تو اس کے اوپر سب لوگ متفق ہو کر کے کیوں ایک ساتھ اذان نہیں دیتے؟ ایک مسجد میں اب اذان ہو رہی ہے، دوسری مسجد میں دوسرے وقت اذان ہو رہی ہے، تیسری مسجد میں تیسرے وقت اذان ہو رہی ہے. اس سے وہ لوگ جو دین اسلام سے بے بہرا ہے، اسلام کے اصولوں سے ناواقف ہے، ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہوگا کہ یہ مسلمان کس طریقے سے ہیں. ان کو نماز پڑھنا ہے لیکن کوئی اب اذان دے رہا اور نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس کے بعد اذان دے رہا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس کے بعد اذان دے رہا نماز پڑھ رہا ہے. اگر سارے لوگ اس حدیث کے اوپر متفق ہو جائیں کہ سایہ اصلی ایک مثل ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تمام لوگ اپنی اپنی مساجد کے اندر ایک وقت اذان دے. اتحاد کا مظاہرہ وہاں آپ کو دکھائی دے گا.
جان بوجھ کر کے ہم خواہشات نفس کی بنا پر اختلاف کو باقی رکھے ہوئے ہیں، ورنہ چاہیں تو اختلاف مٹ سکتا ہے. اور جو لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اسی طریقے کا اختلاف تھا کہ مسائل میں اختلاف کی بنا پر تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی تھی، مسجدیں تقسیم ہو جاتی تھی، احادیث تقسیم ہو جاتی تھی؟ کیا صحابہ کرام کے درمیان اس طریقے کا اختلاف تھا کہ احادیث آ جانے کے بعد وہ اپنے اجتہادات پر ڈٹے رہتے تھے؟ جیسا آج ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور اس کے مقابلے میں امام کا قول موجود ہو تو امام کے قول کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی طریقے سے مقلد تیار نہیں ہوتا. بس وہ وہی مرغے کی ایک ٹنگ، ہمارا امام غلطی کیسے کر سکتا ہے یہ کہہ کر کے. تو تم نے نبی کے مقابلے میں امتی کو کھڑا کر دیا کہ جس طریقے سے نبی معصوم ہوتا ہے ایسے ہمارا امام معصوم ہے. تم نے ایک اور نبی بنا لیا، اس لیے کہ عصمت صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، کسی امتی کے لیے عصمت ثابت نہیں. معصوم صرف نبی ہوتا ہے، کوئی امتی معصوم نہیں ہو سکتا. رویت ہلال کا مسئلہ بھی ایک اجتہادی مسئلہ ہے. اب اس اجتہادی مسئلے کی وجہ سے تعلقات کشیدہ کر لینا، کفر کا فتویٰ عائد کر دینا، ان کی مساجد میں لوگوں کو آنے سے روکنا، دروس اٹینڈ کرنے سے روکنا. بتائیے اس طریقے کا اختلاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ یہ اختلاف مذموم ہے جس کی بنیاد خواہش نفس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، فرقہ ہو گئے. یہ بات کن کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ یہودیوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہودیوں کے بارے میں یہ بات کیوں کہی گئی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقے ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے. غور کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں ایسی بات نہیں تھی کہ وہ دلائل سے بے خبر تھے، انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، دلائل سے بے خبر تھے، ایسا نہیں تھا. پورے دلائل سے انہیں واقفیت تھی. یہود کو دلائل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس سے باخبر تھے وہ. لیکن اس حقیقت کا اعتراف اور اس حقیقت کے اوپر عمل کرنے سے گریز کرتے تھے. کیوں؟ اپنے خواہشات نفس کی بنا پر. اس وجہ سے کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرح فرقہ مت ہو جاؤ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ حقیقت حال سے بے خبر نہیں ہے. دلائل کا علم ہے انہیں، حقیقت کا علم ہے، لیکن حقیقت کو اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے کہ خواہشات نفس ان کے پیچھے ہے. خواہشات نفس کی بنا پر وہ حقیقت کو قبول نہیں کر رہے. اس مسئلے کو بہت سارے لوگ اس وجہ سے نہیں قبول کر رہے کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو حقیقت کا علم ہے لیکن اس کو قبول نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ بعض لوگوں سے کچھ اختلافات ہیں. ناک کی بات آ گئی ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، یہاں ناک کی بات آ گئی ہے. ناک نہ کٹے، چاہے حدیث رسول چھوٹ جائے اور اس طریقے سے لوگ اختلافات کے اوپر جمے رہے، امت میں افتراق رہے، امت میں انتشار رہے، اس سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں. ان کی خواہشات نفس پوری ہونی چاہیے، ان کی ناک نیچی نہ ہو. یہ مخالفت بہی وجہ ہے، ورنہ مخالفت کا اور کوئی دوسرا سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ اتحاد کے اصول بتائے ہیں، وہاں ایک ایجابی ہے اور 3 سلبی ہیں، 4 دفعات ہیں. اتحاد کے اصول کے 4 دفعات بیان کیے گئے، 4 دھارائیں. ان میں سے ایک بھی اگر کم ہو جائے تو اتحاد نہیں ہوگا. وہ دیکھیے 4 دفعات کون کون سی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اتحاد کا اصول بیان کیا گیا اور اصول کے 4 دفعات بیان کیے گئے. پہلی دفعہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ ایجابی پہلو ہے. اللہ ہی کی عبادت کرو, یہ ایجابی پہلو ہے. 3 سلبی پہلو. عملاً شرک مت کرو 2, اعتقاداً شرک مت کرو 3, اور اسی طریقے سے ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائے, یعنی تقلید نہ کرے. گویا اتحاد کے اصول کی یہ 4 دفعات ہیں, ان میں سے ایک دفعہ کو بھی اگر تسلیم نہ کیا جائے تو اتحاد نہیں ہو سکتا. اللہ ہی کی عبادت کرو پہلی دفعہ, اس کے ساتھ عملاً شریک مت کرو کسی کو, اعتقاداً کسی کو شریک نہ کرو 3, اور ہم میں سے بعض کو معبود نہ بنائے, یعنی اسے حلت اور حرمت کی اتھارٹی نہ دے دے جیسا کہ مقلدین نے اپنے اماموں کو دے رکھی ہے, اور نصرانیوں نے اور یہودیوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو دے دی تھی. کہ احبار اور رہبان یعنی عیسائی علماء اور یہودی علماء جو بات کہہ دیتے تھے وہ وہی الہی سمجھی جاتی تھی, اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی. علماء نے جو کہہ دیا اس کو آنکھیں میچ کر کے مان لیا گیا. تو یہ تو رب بنانا ہوا کہ وہ حلال کر رہے ہیں وہی حرام کر رہے ہیں, اور حلت اور حرمت یہ تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. شارع تو وہ ہے اور اس کا رسول ہے. یہ عہدہ کسی اور کو دے دینا اس کو رب نہیں بنانا ہوا. تو اتحاد ان 4 دفعات کی وجہ سے قائم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے کہ ہم عملاً شرک نہیں کر رہے, برابر ہے. ہم اعتقاداً شرک نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, تقلید تو کر رہے ہو نا. تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کو, رسول کے امتی کو تم نے رسول کا درجہ دے دیا, اب یہ 4تھی دفعہ موجود نہیں ہے تو اختلاف تو باقی رہے گا نا. اتحاد ہوگا کیسے؟ قرآن حکیم نے جو اتحاد کے اصول بتائے ہیں اور اصول کی جو 4 دفعات بتائی ہیں, 3 دفعات ٹھیک ہے آپ کے پاس ہیں, لیکن 4تھی دفعہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. لہذا اتحاد کیسے ہوگا امت مسلمہ کے درمیان؟ جب تک تقلید چھوڑیں گے نہیں تب تک اتحاد ہوگا نہیں. اور اتحاد ہر معاملے میں ضروری ہے, چاہے وہ دینی معاملہ ہو چاہے سیاسی معاملہ ہو, ہر معاملے میں ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مدار نجات 2 چیزیں ہیں اور مدار اتحاد بھی 2 چیزیں ہیں. ایک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. 2 چیزیں مدار نجات اور 2 چیزیں مدار اتحاد. اگر تم کو اتحاد پر قائم ہونا ہے تو یہی 2 چیزیں اختیار کر لو, اور اگر تمہیں نجات حاصل کرنی ہے تو یہی 2 چیزیں حاصل کر لو. مدار نجات یہی 2 چیزیں, مدار اتحاد بھی یہی 2 چیزیں. پہلی چیز تقوی اور دوسری چیز اعتصام بحبل اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اور دوسرے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ 2 چیزیں ہیں. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا گیا ولا تفرقوا, فرقہ بندی مت کرو, فرقوں میں مت ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان 2 اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھو گے تو فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور فرقہ بندی برقرار رہے گی. آگے یہ فرمایا گیا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ارے وہ دور یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. یہاں اتحاد کو نعمت کہا گیا ہے, اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف نعمت ہے. قرآن حکیم اتحاد کو نعمت بولتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ اختلاف نعمت ہے, اختلاف رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کی وجہ سے, اتحاد کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور تمہارا حال اور برا تھا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم تو آگ کے کراڑے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. نیچے آگ جل رہی ہے اور اوپر ایک بودا سا کراڑا ہے, اوپر بودی سی ایک زمین ہے کہ اس کے اوپر اگر کھڑے ہو جاؤ تو آگ میں گر جاؤ, وہ کراڑا تمہیں لے کر آگ میں چلا جائے. یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اختلاف آگ ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اختلاف آگ ہے.
آگ جب گھر میں لگ جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے، ایسے ہی امت مسلمہ کے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا ہے اختلاف کی وجہ سے. کیا باقی رہا ہے امت مسلمہ کے پاس؟ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. جیسے آگ جب گھر میں لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا، اس اختلاف نے امت مسلمہ کی ساری قوت، شوکت، جاہ و جلال، قدر و قیمت سب چھین لیے. اتحاد کہتے نہیں قوت ہے، الاتحاد قوہ، انگریزی کا مشہور مقولہ ہے، یونٹی از اسٹرینتھ. جب ہمارے درمیان اتحاد ہی نہیں تو اسٹرینتھ آئے گا کہاں سے؟ ہمارے درمیان اتحاد ہے ہی نہیں، قوت آئے گی کہاں سے؟ ہم کمزور، بے بس، مظلوم، ہر جگہ پٹ جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم افتراق کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں. اور یہ افتراق اور یہ انتشار جان بوجھ کر کے قائم رکھا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں یہ بھی سمجھاؤں کہ بعض علماء، مقلدین علماء حقیقت حال کو سمجھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے پاس جتنی حدیث الحمدللہ سب صحیح ہیں. مانتے کیوں نہیں ہیں؟ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی ایک وجہ قرآن نے بتائی ہے. اتخشونہم، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. علماء اللہ سے نہیں ڈر رہے، اس لیے کہ اللہ سے جب ڈریں گے تو پیٹ کا معاملہ درمیان میں آ جائے گا نا، نوکری چھوٹ جائے گی، مسجد چھوٹ جائے گی، لوگ جوتے مارنے پر تیار ہو جائیں گے کہ اب تک تم نے ہم کو غلط مسائل کے اندر پھنسا رکھا تھا، اب یہ مسئلے کہاں سے آئے؟ لہذا انہیں لوگوں کا ڈر ہے، انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے. ان کے سامنے یہ ساری احادیث رکھے ہیں جو جن کے اوپر اہل حدیث عامل ہیں، جن کے بارے میں وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ساری حدیثوں کے بارے میں بولیں گے سب صحیح ہے. جب سب صحیح ہے تو تم اس صحیح کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیا سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگ صرف لوگوں سے ڈرتے ہو، انسانوں سے ڈرتے ہو، جیسا کہ قرآن نے کہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اتخشونہم، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. تو لوگوں سے ڈر کر کے یہ حق کو نہ قبول کر رہے ہیں اور لوگوں سے ڈر کر کے یہ حق لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں. قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ حق کا اظہار کیوں نہیں کر رہے، حق کیوں نہیں بیان کر رہے، حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے. پیٹ ہے اور لوگوں کا ڈر ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو ابھی میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاقضیہ کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الاقضیہ کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ پسند کرتا ہے اور 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے. 3 چیزیں اللہ کی محبوب ہیں اور 3 چیزیں اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں. 3 چیزیں جو اللہ کو محبوب ہیں کیا ہے؟ پہلی چیز ان تعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. 2 وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، قرآن حکیم کو اور احادیث کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت ہو جاؤ. دیکھیے فرقوں میں ہو جانا یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے. 3 چیز اللہ کو محبوب نہیں، اور 3 چیزیں جو اللہ کو محبوب نہیں ہے تو محبوب ہیں تینوں چیزیں. اب 3 چیزیں جو مکروہ ہیں اس کے نزدیک، 3 چیزیں جو محبوب نہیں وہ کیا ہے؟ قیل وقال. قیاسات اور اجتہادات میں کیا ہوتا ہے؟ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ویسا کہا، فلاں نے ویسا کہا، تو فلاں امام ایسا بولتے ہیں، فلاں امام ایسا بولتے. قیل و قال ہے وہ. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اللہ کو ناپسندیدہ ہے قیل و قال اور کثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا بلا وجہ کے. ایک ہوتا ہے سوال برائے علم، ایک ہوتا ہے سوال برائے سوال. سوال برائے سوال سے روکا گیا ہے، سوال برائے علم کر سکتے ہیں آپ. تو قیل و قال اللہ کے نزدیک مکروہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کو یہ بات بھی ناپسند ہے کہ خواہ مخواہ آدمی سوالات کرتا پھرے. اور تیسرے وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو غلط جگہوں پر خرچ کرے، غلط طریقوں سے اسے حاصل کرے.
اچھی جگہوں پر اسے خرچ نہ کرے، یہ اغاۃ المال ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکروہ ہیں، اور وہ پہلی تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ، جن میں ایک چیز یہ ہے ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق مت ہو جاؤ، گروہوں میں مت بٹ جاؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ لڑائی کا جو وقت ہوتا ہے، جنگ کا جو وقت ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے، وہ بہت نازک سچویشن ہوتی ہے اور بہت نازک حالات ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 احکامات دیے ہیں جنگ کو جیتنے کے لیے، جن میں 3 ثبوتی ہیں اور 2 عدمی ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ دیکھو جب تم کسی لشکر سے نبردآزما ہو جاؤ، لڑنے لگو، تو پہلی چیز فثبتوا، ثبات ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ثبات قلب، دل جمع ہوا ہونا چاہیے۔ اگر دل جمع ہوا نہ تو قدم نہیں جمتے، تو ثبات قدم کے لیے ثبات قلب ضروری ہے۔ پہلے ثبات ہونا فثبتوا، اور دوسرے واذکروا اللہ کثیرا، شور شرابہ مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کوئی بھی مصیبت آئے تو ایک تو ثابت قدمی اختیار کرو اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ یہ لڑائی کے حالات ہیں، ثابت قدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اب آپ ایک سوال کریں گے کہ فثبتوا سے سمجھ میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی سمجھ میں آیا، تو ذکر میں اطاعت بھی آ گئی نا؟ یہ اطاعت الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اطاعت کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ بولے جنگ میں ڈسپلن ہونا چاہیے، ڈسپلن کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کی جائے، ورنہ ڈسپلن تباہ ہو جائے گی۔ تو ثبات قدم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ 3 چیزیں ثبوتی ہیں۔ اچھا، اب 2 چیزیں عدمی کیا ہیں؟ ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرو، اس لیے کہ اختلاف کرو گے جنگ ہار جاؤ گے، اور ایسا ہوا۔ جیتی ہوئی جنگ، جیتی ہوئی بازی ہار گئے مسلمان۔ جنگ احد کے اندر شروع میں مسلمان غالب رہے، مشرکین بھاگ پڑے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا 50 تیر اندازوں کو کہ یہ جبل رومات ہے، جبل عینین ہے، اس کے اوپر سے تم لوگ اترنا نہیں جب تک کہ میں حکم نہ دوں۔ بغیر اللہ کے رسول کے حکم کے وہ لوگ اس پہاڑ سے اتر آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور 70 صحابہ کرام مارے گئے۔ دیکھیے، اصول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، لا ہوتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا ہے، ان کے لیے یہ قانون نہیں بدلا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے سزا ملے گی تم کو۔ ان کے لیے بھی قانون نہیں بدلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون وعصیتم، تم نے نبی کی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے تمہاری جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہ اصول صحابہ کرام کے لیے نہیں بدلا۔ تو ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرو۔ اختلاف کی وجہ سبب اختلاف کا نتیجہ بتایا گیا، فتفشلوا، تم لوگ پست ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس کے بعد یہ کہا جائے واصبروا، صبر کرو۔ یہ صبر کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ ہر آدمی مشورہ تو دے سکتا ہے لیکن آدمی اپنا مشورہ دوسرے کو لاد نہیں سکتا، اور صبر جو ہوتا ہے یہ ایسا ہتھیار ہے کہ یہ اختلاف کو ختم کر سکتا ہے، پیدا ہونے والے اختلاف کو دور کر سکتا ہے، اس وجہ سے صبر کا حکم دیا گیا۔ تو جنگ جیتنے کے لیے جو سلبی چیز ہے ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، اور دوسرے ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، ریاکاری اور ناز و نخرہ اور خود نمائی، یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے جنگ کے اندر۔ یہ 5 چیزیں اگر ہیں تمہارے پاس، جس میں 3 ثبوتی ہیں اور 2 عدمی ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عنایت فرمائے گا. تو ہر جگہ کامیاب ہونے کے لیے اتحاد ضروری ہے. افتراق اور انتشار یہ تو تباہ کر دینے والا عمل ہے، اور اس کا اثر براہ راست انسان کی زندگی ہی پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا براہ راست اثر دین کے اوپر ہوتا ہے. ایک دلیل دیکھیے بڑی پیاری ہے. روایت اس طرح ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرني عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخبر بليلة القدر فطلعها رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فطلعها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری حدیث کو کتاب الایمان میں لائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبادہ ابن ثابت نے ہمیں یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے لوگوں کو نکلے تھے. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایگزیکٹ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، آپ کو بتا دی گئی تھی. وہی بتانے کے لیے نکلے تھے کہ بتا دیں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. جیسے آپ نکلے کہ لوگوں کو بتائیں کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے. دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یاد کرنے لگے کہ کون سی رات ہے جسے لیلۃ القدر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور جس کو میں بتانے کے لیے نکلا تھا. یاد ہی نہیں آ رہی، اٹھا لی گئی. آپ نے فرمایا ارے بھائی میں تمہیں خبر دینے کے لیے نکلا تھا کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے، لیکن فلاں فلاں کو لڑتے ہوئے میں نے دیکھا. اس لڑائی کی وجہ سے لیلۃ القدر کا جو ایگزیکٹ وقت تھا، جو حقیقی رات تھی، وہ میرے ذہن سے نکال دی گئی. اب تم لوگ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو. دیکھیے اگر ایک رات ہوتی، ایگزیکٹ معلوم ہو جاتا ہمیں کہ وہی رات ہے، تو ہم پوری رات جاگ لیتے. اس اختلاف کی وجہ سے اور مسلمانوں کے باہمی انتشار اور آپس میں لڑائی کی وجہ سے دیکھیے دین کے اوپر کتنا برا اثر پڑا کہ اب ہمیں طاق راتوں کے اندر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ اب طاق راتوں میں تلاش کرو. ورنہ اگر معلوم ہو جاتا کہ یہی رات ہے تو ایک رات جاگ لیتے اور لیلۃ القدر ہم حاصل کر لیتے. تو دین کے اوپر بھی اختلاف کا اثر بہت زبردست پڑتا ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے ظاہر ہے. یہ اختلاف اور فرقہ بندی کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں اچھے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.